ملا مہدی ناراکی، ملا احمد ناراکی کے جو والد ہیں، ان کی کتاب جامع السعادات، وہ کتاب معراج السعادہ اردو کے اندر بھی ہے. معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے، اخلاقیات سے بھری کتاب. اس کو پڑھیں، پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ کو، ویب سائٹس پہ پڑھی ہوئی، فری میں، پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا. وہ جو ان کے والد نے کتاب لکھی تھی، یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے، جامع السعادہ. وہ کتاب عربی میں لکھی گئی. عربی میں لکھی گئی. جب یہ نجف کے حوزے میں گئے تو لوگوں نے بہت سراہا کہ بھئی ماشاءاللہ کیا کتاب لکھی. بڑے بڑے علماء ملنے آئے کہ بھئی آپ نے کتنی زبردست کتاب لکھی. اگر کوئی نہیں آیا تو ایک شخص نہیں آیا. کون؟ کہ جو بہت بڑا عالم ہے اپنے زمانے کا، اور وہ سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ امام نے سینے سے لگا کر مسجد کوفہ میں علم کو ٹرانسفر کیا ہے. وہ ایسی شخصیت تھی. بریکٹ میں ایک زمانے میں انہوں نے درس دینا چھوڑ دیا. بڑے بڑے لوگوں نے مراجع کیا کہ بھئی آپ نے درس دینا چھوڑ دیا. کہا ہم نہیں. کہا وجہ تو بتائیں. کہا میں رات کو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، رات کو کوفہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں نے رات کو کسی طالب علم کو نہیں دیکھا جو رات کو اٹھ کے مناجات کرتا. میں ان طالب علموں کو نہیں پڑھاؤں گا جو رات کو اٹھ کے خدا سے مناجات نہیں کر رہے. جب یہ طالب علموں کو پتہ چلا تو کہتے سب نے گریہ کیا، استغفار کیا اور راتوں کو اٹھ کے تضرع شروع کر دیا. تب انہوں نے دوبارہ تدریس شروع کی. یہ ملنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ملا مہدی ناراکی نے کہ میں خود لوگوں نے بولا بھائی آپ نہیں جائیں. لوگ کہا نہیں وہ سید ہے میں جا. گئے درس دے رہے تھے، بیٹھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا مولانا بس کر دیجئے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کہا نہیں میں پھر جاؤں. گئے، درس ختم، یہ بھی اٹھ گئے، وہ بھی اٹھ گئے، کوئی بات نہیں. یہ چلے گئے سامرا، کربلا، کاظمین، واپس نجف آئے. واپس جانے لگے تو کہا میں پھر چلتا ہوں. وہ لوگوں نے بولا کتنا اپنے نفس کو توڑیں گے آپ، کتنا اپنے نفس کو شکستہ کریں گے. کہا کوئی مسئلہ. جیسے ہی یہ نکلے اور سید کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، سید بغیر جوتوں کے دوڑتے ہوئے گلی کے کونے پہ آئے اور ان کو لے کر آئے، بٹھایا، بات کی. کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے 2-3 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی یا میں آپ کے پاس نہیں آیا؟ کہا نہیں. کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ انٹرنل ہے. مجلس حسین سے اٹھ کے آدمی جائے اور واپس میں چلتے والے کو 2 لگا دے، منہ سے لگا. پڑھو کہاں سے آ رہا ہو؟ مجلس سے آ رہا ہوں. سبیل لگائی ہوئی ہے، 3 بج رہے ہیں رات کے، کوئی بھی نہیں ہے سبیل پہ، اونچی آواز میں نوئے چل رہے ہیں. یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں. یعنی حسین کو نہیں سمجھے. یعنی آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ یعنی ہم محرم میں ہم کچھ بھی کریں گے. بھائی کیا مطلب کچھ بھی کریں گے؟ لوگوں کو کھینچو اپنی طرف، ریبیل کر رہے ہو. مجھے کئی لوگ بعض اوقات بیچارے لوگ ڈرتے ہیں، کسی کو کچھ بول دو کہتے ہیں لو بھائی آزاداری کی دشمن ہو. بھائی بیچارے لوگ اپنے اپارٹمنٹ سے لوگوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے. مول صاحب دیکھیں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، دریاں بھی نہیں بچھی ہوئی ہیں، بس 1-2-4 کناتیں لگی ہوئی ہیں اور 3 بج رہے ہیں. دیکھیں اب کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے.
عزیزان محترم معاملہ بہت نازک ہے، امام حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اپنی ذات سے گزرنا پڑتا ہے۔